کیا آپ پبجی کے بارے میں جانتے ہیں؟ یقیناً جانتے ہوں گے، لیکن شاید آپ یہ نہیں جانتے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھیے گا کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے ہوش اڑا دینے والی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں جنیدی کے اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچ ایکسپرٹ ٹی وی۔ ویسے تو ہر ماہ گیمنگ انڈسٹری اپنے صارفین کے لیے درجنوں گیم ریلیز کرتی ہے، لیکن آج سے تقریباً کچھ سال پہلے ریلیز کی جانے والی پلیئر اننون بیٹل گراؤنڈ یعنی پبجی کو دنیا میں تیزی سے مقبولیت ہونے والی گیم کا اعزاز حاصل ہے۔ جون 2018 کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت پبجی کے دنیا میں 40 کروڑ سے زائد ایکٹیو یوزر ہیں، جن میں سے 8.5 کروڑ افراد روزانہ کے بنیاد پر یہ گیم کھیل رہے ہیں۔ اس طرح کے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل بلوچ ایکسپرٹ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی برابر میں گھنٹی کو دبانا مت بھولیے۔ پبجی بنیادی طور پر ایک شوٹنگ گیم ہے جس میں کھلاڑیوں کا مقصد ایک دوسرے کو موت کی گھاٹ اتار کے آخری دم تک زندہ رہنا ہوتا ہے، اور اس گیم کو ایک، دو یا پھر 4 بندوں کے طور پر کھیلا جاتا ہے۔ گیم کی شروعات میں 100 کھلاڑی جہاز سے کود کر ایک غیبان جزیرے پر اترتے ہیں۔ زمین پر اترتے وقت چونکہ ان کے پاس کوئی قسم کا ہتھیار موجود نہیں ہوتا، اس لیے ان کی پہلی کوشش جزیرے پر موجود بوسیدہ عمارات اور کھنڈر میں پڑے ہتھیار کو استعمال میں لانا ہوتا ہے تاکہ وہ مخالف کھلاڑیوں کو موت کی گھاٹ اتار سکے۔ ایک عام پبجی کا دورانیہ 30 منٹ تک ہو سکتا ہے۔ گیم میں دلچسپی برقرار رکھنے کی خاطر ہر چند منٹس کے بعد نقشے میں موجود کھیل کا ایریا سکڑتا جاتا ہے۔ کھیل کے ایریا سے باہر رہنے والا کھلاڑی رفتہ رفتہ زخمی ہونے لگتا ہے، اور اگر وہ بروقت کھیل کے لیے مختص کیے گئے محفوظ ایریا میں نہیں پہنچتے تو مرنے کی وجہ سے اسے گیم سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ کھیل کا ایریا سکڑنے کی وجہ سے کھلاڑیوں کے لیے میدان جنگ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مجبوراً انہیں ایک دوسرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آخر میں بچنے والا ہی فتح قرار پاتا ہے۔ یہ تو تھی اس گیم کے متعلق چند بنیادی باتیں۔ اب بات کرتے ہیں اس گیم کو بنایا کس نے اور اسے بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، اس مشہور زمانہ گیم کو بنانے والا کوئی پروفیشنل گیم ڈیولپر یا پروگرامر نہیں تھا، بلکہ وہ فوٹوگرافر، ویب ڈیزائنر، گرافک ڈیزائننگ سے منسلک تھا۔ 2013 میں طلاق کے بعد بریڈن گرین اپنا کام کاج چھوڑ کر برازیل سے واپس اپنے ملک آئرلینڈ آیا تو اس کی نظر سے کہیں پرانی فرسٹ پرسن شوٹنگ گیم گزری، جن میں سے 2002 2003 میں ریلیز کی جانے والی امریکہ آرمی اور ڈیلٹا فورس بلیک آل ڈاؤن جیسے گیم سر فہرست تھی۔ ایک مشکل رشتے سے نجات پانے کے بعد ٹائم پاس کے لیے متعدد گیمز کھیلے مگر جلد ہی ان سے بور ہو جایا کرتا تھا۔ برائڈن نے نوٹ کیا کہ زیادہ تر پی ایف ایس یعنی فرسٹ پرسن شوٹنگ گیم میں یکسانیت کا پہلو نمایاں تھا۔ ان میں موجود پلین ایریا مختصر اور سادہ تھا جس کو آسانی سے یاد رکھا جا سکتا تھا۔ برائڈن ایک ایسے گیم کا خواہشمند تھا جو ان گیمز کی طرح آسان نہ ہو بلکہ ہر بار کھیلنے پر اسے نئے چیلنج کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی دوران وہ ڈی زی گیم سے متعارف ہوا جو کہ ارما 2 کا موڈ تھا۔ گیمر کی زبان میں موڈ ایک ایسے گیم کو کہتے ہیں جو کہ اصل گیم میں تبدیلی کر کے تخلیق کی جاتی ہے۔ اگرچہ برائڈن کوئی پروفیشنل پروگرامر نہ تھا، لیکن جاوا اسکرپٹ کی مدد سے اس نے ڈیزی گیم میں مزید تبدیلیاں کرتے ہوئے گیمنگ کمیونٹی میں ڈیزی رویل نامی ایک گیم ریلیز کی جسے بہت سراہا گیا۔ برائڈن نے یہ گیم سن 2000 میں ریلیز ہونے والی ایک جاپانی فلم بیٹل رویل سے متاثر ہو کر تخلیق کی۔ اس فلم میں جاپانی حکومت بی آر ایف نامی ایک قانون پاس کرتی ہے جس کے تحت ملک میں بگڑے ہوئے نوجوانوں سے چھٹکارا پانے کے خاطر ایک پروگرام شروع کیا جاتا ہے۔ 42 طالباں اور طالبات سے بھری ہوئی ایک بس کو سرکاری سطح پر اغوا کر کے اسے گیبان جزیرے پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ہر اسٹوڈنٹ کے گلے میں ایک پٹا ڈال دیا جاتا ہے جو کہ انہیں اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ مقررہ وقت سے پہلے جزیرے کے محفوظ علاقے میں پہنچے ورنہ ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ بی آر ایف کے تحت ان میں سے صرف ایک کو ہی زندہ جانے کی اجازت ہوگی، اور ان کے پاس ایک دوسرے کو مارنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 3 دن ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے ایک دوسرے کو نہ مارا تو 3 دن بعد ان کے گلے میں لپٹا کالر ان کو مار دے گی۔
ڈیزی بیٹل رویل میں رضاکارہ کام کرنے کے بعد اس نے کچھ عرصہ ڈیبی بریک کے لیے بھی کام کیا، جس کے بعد 2016 میں بیڈن کوریا میں آ گیا، جہاں اسے بلیو ہول کمپنی کی جانب سے بیٹل رویل ڈیزی کی طرز سے خود مختار گیم بنانے کی آفر دی، اور یوں بشعور زمانہ پب جی گیم کی شروعات ہوئی۔ بلیو ہول کمپنی نے بیڈن گرین، جو کہ اپنے یوزر نیم پلیئر انناؤن بیٹل گراؤنڈ نام سے بھی پہچانا جاتا ہے، وہ گیم کا لیڈ ڈیزائنر اور ڈائریکٹر بناتے ہوئے اسے 35 ڈیولپر کی ایک ٹیم فراہم کی۔ تعداد 2017 میں بڑھ کر 70 ڈیولپر گیم تک جا پہنچی۔ تقریباً ایک سال کی تخلیق مراحل سے گزرنے کے بعد جب مارچ 2017 میں اسے دنیا میں ریلیز کے لیے پیش کیا گیا تو پہلے 3 دنوں میں ہی 1 کروڑ کا بزنس کرتے ہوئے اسے دنیا میں تیزی سے مقبول ہونے والی گیم کا اعزاز اپنے سر لیا۔ اپنی 3 ہفتے کے افتتاح کے اندر اندر اس گیم کی 50,000 سے زائد کاپیز بھی کی، جس کی مدد سے بلیو ہول کمپنی کو $10 کروڑ کا منافع ہوا۔ 2017 کے اختتام تک یہ منافع $70 کروڑ سے تجاوز کر چکا تھا۔ جون 2018 کے اعداد و شمار کے مطابق اس گیم میں تقریباً 40 کروڑ ایکٹیو یوزر ہیں، جن میں سے 8.5 کروڑ افراد روزانہ کی بنیاد پر یہ گیم کھیلتے ہیں۔ اپنی اسی بے پناہ مقبولیت کی وجہ سے جہاں دنیا بھر میں اسے پذیرائی ملی، وہیں پاکستان میں کئی حلقوں میں اسے الومناتی اور یہودی سازش سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کسی بھی شے کی ذاتی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، پھر چاہے وہ کھیل ہو یا عبادت، کیونکہ اکثر اوقات حد سے زیادہ عبادت و رہبانیت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اسی لیے ہر مشہور ہونے والی شے کو الومناتی ایجنڈا کہنا یا یہودی سازش کہنا مناسب نہیں۔ بطور مسلمان ہم ایک ایسے مذہب کے ماننے والے ہیں جس میں کسی بھی بات کو تحقیر کیے بغیر پھیلانے سے منع کیا گیا ہے۔ یقیناً دنیا کے بیشتر نوجوان کی طرح پاکستان میں بھی نوجوانوں کی اکثریت پب جی کی لت کا شکار ہے، کیونکہ باعث تشویش ہے، لیکن بغیر سوچے سمجھے اور تحقیق کیے اسے یہودی سازش کہنا درست نہیں۔ باقی حقیقت تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ میں امید کرتا ہوں پب جی کی تاریخ کے حوالے سے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے، اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اس ویڈیو کے نیچے موجود سبسکرائب کے بٹن کو دبا کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تاکہ مستقبل میں میری نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ابھی اپنے میزبان جنید کو اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔